الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أكون المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ پاک نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے سال میں 2 مرتبہ خوشی کا موقع لاتا ہے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ جو آج کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے خوشی کے موقع پر بھی نماز کا اپنے بندوں کو حکم دیا کہ خوشی کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو نماز پڑھی جائے. خوشی کا موقع جیسے عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، غمی کا موقع جیسے میت ہوتی ہے وہاں بھی نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا. معلوم یہ ہوا خوشی ہو یا غمی ہر موقع پر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت میں ہم نے قربانی کو ضروری قرار دیا. جانوروں کی قربانی میں سے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہر امت میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخر تک اس چیز کو واجب اور ضروری قرار دیا مالدار لوگوں پر، صاحب استطاعت لوگوں پر. چونکہ ہر نبی پر قربانی واجب اور ضروری رہی ہے اور ان کی امت کے مخصوص افراد پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے اس موقع پر ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو خاص اہمیت دی اور خصوصیت قرار دی. ان کی ہر امت میں تھا لیکن ان کے امت میں زیادہ اس کو بس پایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے ایمان والوں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. یعنی ان کی زندگی اس امت محمدیہ کے لیے بھی باقی رکھی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے اور اس زمانے کا جو ماحول تھا اور آج کا جو ماحول ہے، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے ترجمے اور تفسیروں کو دیکھا جائے تو وہ زمانہ اور یہ زمانہ بہت ساری چیزوں میں مشابہت رکھتا ہے، ایک جیسا دور پایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت فروش تھا، بتوں کو بیچنے والا تھا. اور وہاں شرک کی اور کفر کی گمراہی پھیلی ہوئی تھی. صرف پھیلی ہوئی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر بھی ویسا ہی تھا. آج ہم دیکھیں اپنے اطراف میں اکثریت شرک پرستوں کی ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کے لوگوں کی ہے. معلوم ہوا دونوں کا زمانہ آج کا دور اور اس دور ملتا جلتا ہے اکثر چیزوں میں. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امت محمدیہ کے لیے اسوہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش اور جو امتحان ان پر آتے چلے گئے اور وہ بخوشی اسے قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. تو اہل ایمان والوں کو بھی چاہیے چاہے کفر کا غلبہ ہو، شرک کا غلبہ ہو، حالات ناسازگار ہو اور وہاں توحید پر جمع نہیں کیا جا رہا تھا، کفر اور شرک پر زبردستی کی جا رہی تھی اور جو اس زمانے میں خدا اور اللہ کا نام لینے والے لوگ تھے انہیں پریشان کیا جاتا تھا، انہیں ٹارگٹ کیا جاتا تھا. آج بھی وہی حال ہے.
جو لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، دوزخ اور جنت کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں اور آخرت کے غیب کی چیزوں پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ان لوگوں کو آج بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت گھرانے میں پیدا ہوئے، کچھ بڑے ہوئے، حالات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے حالات نمرود کے سامنے آئے، نمرود نے جو آگ میں ڈالا، قرآن میں اس کا تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے۔ پھر وہاں سے اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی، پھر وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر شہر کو چھوڑنا پڑا، ایمان کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے اپنا ملک کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور گزرتے میں مصر گئے۔ مصر میں بھی اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی نیت خراب تھی، وہ ان کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا، اللہ پاک نے وہاں سے بھی محفوظ بچا لیا۔ ملک شام اور عراق گئے، وہاں جا کر کچھ دن رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جس کو آج کل ہم مکہ کہتے ہیں، مکہ شریف کہتے ہیں، وہاں جانے کا، اور وہاں جانے کے بعد پھر اور آزمائش، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرا امتحان، امتحان پر امتحان، آزمائشوں پر آزمائشیں چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ثابت قدم جمے رہے، حالات سے ڈگمگائے نہیں، گھر سے بے گھر ہوئے، وہاں سے دوسری جگہ، وہاں سے پھر تیسری جگہ، اور جب بڑی عمر میں اللہ پاک نے ایک لڑکا عطا فرمایا تھا، بڑی آرزو اور بڑی امیدوں کے بعد اللہ پاک نے پھر اس کا بھی امتحان۔ معلوم یہ ہوا حالات آتے رہے تو ثابت قدم دین کے اوپر جمے رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے، دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے گھر بار چھوڑ دیا، عراق اور ملک شام میں رہے، اس کو ترک کر دیا، وہاں سے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ پہنچے، وہاں نہ کھانے پینے کا نظم، اور اب تو بہت سہولتیں ہیں، اس زمانے کے پہاڑ، بہت سارے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، اس زمانے کے پہاڑ اور اس زمانے کا نقشہ اگر کھینچا جائے تو ادھر کے ایسے علاقوں میں آج بھی چلے جائیے جہاں رہنے کے اور پینے کا انتظام نہیں، اور یہ آسائش نہیں، اور اس زمانے کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات، ہم نبی کے زمانے کے واقعات پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ان سے کئی 100 سال پہلے کا ہے۔ ان حالات میں اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کو، اولو العزم پیغمبروں کو آزماتا ہے، اور صرف پیغمبروں کو نہیں بلکہ ان کے توسط سے ان کے چاہنے والوں کو بھی آزماتا ہے کہ یہ میرے سچے پکے وفادار ہے یا نہیں۔ جب ان کے لڑکے بڑے ہو گئے، سورہ صافات میں اس واقعے کا بڑا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم نے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب چلنے پھرنے کے اور دوڑنے کے لائق ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، ہمارے خواب وہی نہیں ہوتے، ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ خیالات کی دنیا ہوتی ہے، دلوں میں جو سوچتے ہیں اور جو کاروبار کرتے ہیں اور دل و دماغ میں جو چیز بے وست اور بیٹھ جاتی ہے وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب ایسے نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ ان کے اس نبی کے دل و دماغ میں وہ خواب کو ڈالا جاتا ہے تاکہ نبی اس خواب پر عمل کرے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے لخت جگر، اے نور نظر، میں نے خواب دیکھا۔ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، دوڑنے کے لائق ہو گئے، مفسر فرماتے 13-14 سال کی ان کی عمر ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس اولو العزم نبی نے، اس پیغمبر نے وہ کام کر دکھایا جو اللہ کو مقصود تھا، جو اللہ کو منظور تھا، جو اللہ کو محبوب تھا۔ معلوم یہ ہوا حالات
مخالف ہو اور دشمن ہماری جان مانگ رہا ہو، اسلام کے خاطر، توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے وقت آیا تو اس کو بھی دے دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیا ہے، پورے واقعات پڑھیے جہاد کی، ایمان کو بچانے کے لیے، توحید کو باقی رکھنے کے لیے۔ دنیا یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ ہم کتنی بھی اچھے سے اچھی زندگی گزار لیں، اچھے سے اچھے مکانات بنا لیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں اور گھوڑوں پر ہم پھرے اور مال کے ڈھیر اور چہل پہل ہمارے پاس ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو پھر ہماری آخرت کی زندگی بیکار ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنی آخرت ہوا کرتی تھی، انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنی آخرت ہوا کرتی تھی، جیسے ہم اپنی سامنے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجیے، اپنے تعلقات کو اللہ سے جوڑیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں اور کامیابی چاہتے ہیں آخرت میں۔ ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیں گے، ان کی شریعت پر، ان کے طور طریقے پر، ان کے احکامات پر، ان کے حکم پر نہیں چلیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہماری مقدر بنے گی۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں فرما بردار اطاعت گزار کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ صرف نام رکھ لینے سے کافی نہیں ہوتا۔ آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے، کئی ہماری مسجدوں کے خلاف قانون بن چکے، اوقاف کی پراپرٹی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اوقاف کی پراپرٹیوں پر کچھ تو ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کو اللہ پاک نے وہاں پر اختیار دیا تھا، انہوں نے اس میں بہت بڑا دھوکہ کیا اور وہ ان کے نظروں میں آیا، اور ویسے بھی وہ کفر ہے اور کافر ہے، مشرک ہے، ان کے بات کا اعتبار نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہے جس پر یہ عبادتیں کرتے ہیں، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو ہتھیایا جائے، اپنے قبضے میں لیا جائے۔ جہاں تک کو ہم دے نہیں سکتے تو کم از کم جو ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے جو پہلے لوگوں نے جو ہمارے لیے دے کر گئے، کم از کم اس کی تو حفاظت کرو۔ کتنی زمینیں ہمارے بزرگوں نے حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو اوقاف کی دی ہے، کس لیے دی تھی؟ آنے والی امت، آنے والی نسل، آنے والے مسلمانوں کے لیے یہاں پر مدرسے بنے، یہاں پر کالج بنے، یہاں پر ان کے لیے دواخانے بنے، یہاں پر ان کے لیے مقابر قبرستان ہو، یہاں یہ مسجدیں بنائیں، یہاں پر یہ اپنی ضروریات کی پوری چیزیں کرے۔ اگر اس کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی ضائع ہو جائے گی اور پھر ہمیں عبادت گاہ نہیں ملے گی، عبادت کرنے کے لیے ترسیں گے۔ آج بھی موقع ہے ہمارے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا، لیکن فجر میں ہمارا کیا حال آپ بھی دیکھیں۔ عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر مسجدوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے، باقی 5 نمازیں کہا گئی، ہر نماز میں منادی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگا رہا ہے، لیکن ہمارے کان سے آواز نہیں آتی ہے کان میں آواز، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ آذان غیروں کے لیے دی جاتی ہے؟ کیا یہ آذان کافر اور مشرک کے لیے دی جاتی ہے؟ اور آذان سب سے بڑی دعوت ہے، دعوت تامہ کا نبی نے جو آذان کے بعد کی دعا پڑھتے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آذان کو سب سے بڑی دعوت کا، لیکن آج اس سے غافل ہیں۔ یاد رکھیے، اگر مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے اور اپنے شاعر کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کرے گا، اور وہ قوم آ کر مسجدوں کو اور اللہ کے شاعر کی حفاظت کرے گی، اور اللہ پاک ہم کو اپنی صف سے نکال کر ان کی جگہ کھڑا کرے گا۔ ارے اللہ کا دستور ہے، یہ پنکھا اگر بند ہو 1 دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، 4 دن برداشت کریں گے، اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اٹھا کر اس کو سدھارنے کے لیے دے دیتا ہے یا پھر بندار میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اگر اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی پر نہیں لایا، اللہ ڈھیل دے رہے، اللہ پاک ڈھیل دے رہے، اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے سمجھا رہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، نبی کی تعلیمات پر آ جاؤ۔ اگر نہیں آئے گے،
یاد رکھیے جیسے ہم پنکھوں کو اور بیکار چیزوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، ایسے اللہ پاک ہم کو سائڈ میں کر دے گا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہم اپنے شاعر کی حفاظت کریں۔ لگے کہ چہرے سے کہ مسلمان جا رہا ہے، اس کے کپڑوں سے لگے کہ مسلمان جا رہا ہے، اس کے اخلاق سے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، نہیں لگتا بازار میں جانے کے بعد نہیں پہچان سکتے آپ مارکیٹ میں کون مسلمان ہے کون غیر ہے۔ ایسے من تشبہ، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے طرز پر چلے گا، جس کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائے گا، کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر آج ہم کافر اور مشرکوں کے طور و طریقے، یہود اور نصارہ کے طور و طریقے اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو بزرگوں دوستوں مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ یاد رکھیے یہ دنیا عارضی ہے، اس لیے اپنے چہروں کو، اپنی شکل و صورتوں کو، اپنے لباسوں کو اللہ والوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نقل اتاریں گے، اللہ اس کو اصل کے ساتھ کل کامیاب کر دے گا، لیکن ہم نقل تو اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم نقل اتاریں گے غیروں کی اور سوچیں گے کہ اسلام مسلمان کامیاب ہوتے چلے، مسلمانوں کو رسوائی اور ذلت نہ دیکھنا پڑے، یہ کیسے ہو؟ یہ قربانی یہ یاد دلاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں حالات آئیں گے، جمنا، ثابت قدم رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو جو مینا میں لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، 3 مرتبہ شیطان سامنے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مرتبہ کنکر اس کو مارتے رہے۔ انہی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے آج بھی حاجیوں پر اس رمی جمرات کو واجب کرا دیا، سب حاجی لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم اور امت محمدیہ میں مشترک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی اس امت کے لیے اسوہ ہے۔ توحید کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے جیسی انہوں نے محنت کی ایسی ہم کو محنت کرنا پڑے گی۔ جیسے انہوں نے قربانی دی، اللہ پاک نے پوری دنیا پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرا دی۔ دین کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑا، وقت آیا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دین کو بچانے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، وقت آیا تو وہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن دین کو بزرگوں دوستوں کسی حال پر مت چھوڑنا۔ اگر چھوڑ دو گے دین کو اور توحید کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیں گے، کفر آئے گا، شرک آئے گا، بدعت آئے گی، رسم و رواج آئے گا، اور پھر ہمیں وہ اپنے دین سے ہٹا کر اور دیگر دوسرے راستے پر ڈال دیں۔ یہ قربانی کا موقع ہے، ہر سال یاد دلاتا ہے۔ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو بچا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ پاک نے دمبے کو وہاں سے بھیج دیا اور وہ اس کی وجہ حضرت اسماعیل بچ گئے، اور حضرت ابراہیم چھری چلاتے رہے۔ حضرت جبرائیل جب مینڈے کو دمبے کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے جو اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا دمبا ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل نے دیکھا میں ذبح کیوں نہیں ہو رہا، آنکھ جب کھولی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ 5 دن یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت جبرائیل کے اس واقعے کی کہ اپنی زندگی میں یاد رکھو، حالات کیسے بھی ناموافق ہو، مخالف ہو، صبر کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم آگے پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا